بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ سب لوگوں نے قارون کے خزانے کے بارے میں تو سن ہی رکھا ہوگا۔ کہاں ہے یہ قارون کا خزانہ اور کون تھا یہ قارون؟ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی تھا اور یہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ اس کو منور یعنی کہ روشن چہرے والا کہا کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی تو سب سے پہلے 17 لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اسلام لائے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔ قارون بظاہر تو ایک بہت ہی نیک اور پرہیزگار انسان تھا۔ قارون توریت کو بھی بڑی توجہ اور غور و فکر سے پڑھا کرتا تھا۔ پھر اللہ نے اس کا امتحان لینے کے لیے اس کو بے شمار دولت عطا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیمیا کا علم جانتے تھے۔ اس علم میں سے کچھ حصہ آپ نے یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا کو سکھایا اور کچھ حصہ قارون کو بھی اسی علم میں سے سکھایا، مگر کسی کو بھی پورا علم نہیں دیا۔ پھر بعد میں قارون نے یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا کی شاگردی اختیار کر لی اور آہستہ آہستہ ان سے وہ دونوں علم بھی سیکھ لیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیے تھے، اور اس طرح اس کے پاس کیمیا کا پورا علم آ چکا تھا۔ اس علم کی بدولت اس نے دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنا شروع کر دیا اور وہ اپنے اس تجربے میں کامیاب رہا۔ پھر اسی طرح کرتے ہوئے اس نے بے شمار سونا بنا لیا اور ایک بہت بڑے خزانے کا مالک بن بیٹھا۔ اتنا بڑا خزانہ آنے کے بعد قارون میں بہت زیادہ غرور آ گیا تھا۔ اب جب قارون اپنے گھر سے نکلتا تو اس کی شان ہی الگ تھی۔ وہ سونے کی زین والے ایک سفید گھوڑے پر سفر کرتا۔ اس کے دائیں طرف 300 غلام اور بائیں طرف 400 کنیزیں ہوتی تھیں اور اس کے گھوڑے کے آگے 4000 سپاہی چلا کرتے تھے۔ یہ سب کے سب غلام اور کنیزیں اس وقت کے سب سے مہنگے اور قیمتی ترین لباس کے اندر ملبوس ہوتے تھے۔ وہ لوگوں کے سامنے بڑھ چڑھ کر اپنی شان بیان کرتا تھا اور اپنی دولت کے قصے سناتا تھا۔ اس کے یہ قصے سن کر کمزور ایمان والے لوگ افسوس کرتے اور کہتے کہ کاش اتنی مال و دولت ہمارے پاس بھی ہوتی۔ جبکہ جو لوگ ایمان والے تھے، جب قارون ان سے اپنی دولت کے قصے بیان کرتا تو وہ اس کو اللہ کا خوف دلاتے اور اسے کہتے کہ اے قارون، اتنا غرور مت کر، اپنی دولت پر اتنا مت اڑا، یہ سب اللہ کی دین ہے اور اللہ غرور کرنے والوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں سے کچھ آخرت کا سامان بھی کر، اور جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا تو بھی لوگوں پر احسان کر، جس طرح اللہ نے تجھ پر رحم کھایا تو بھی لوگوں پر رحم کھا، جس طرح اللہ نے تیری مدد کی ہے تو بھی مظلوم لوگوں کی مدد کر۔ یہ باتیں سن کر قارون ان کو جواب دیتا کہ یہ مال و دولت تو میرے علم اور ہنر کی وجہ سے ہے، اس میں اللہ کا کیا دین ہے؟ اور پھر اسی طرح قارون اپنے خزانے میں اضافہ کرتا چلا گیا اور اس کے غرور میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کا غرور اس حد تک بڑھ گیا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنا بھی شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دینی محفلوں میں جانا بند کر دیا اور اللہ کی عبادت بھی ترک کرتا چلا گیا۔ اور پھر اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوڑا پھینکا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قارون کا یہ رویہ بہت ناپسند آیا اور ان کو بہت افسوس ہوا۔ پھر جب اللہ نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا یہ پیغام پہنچایا تو قارون نے اس پر بھی گستاخی کی اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور کہا کہ یہ تو بہت زیادہ رقم ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 1000 درہم سے کم کرتے کرتے صرف 1 دینار تک زکوٰۃ مقرر کی، پھر بھی قارون نے نہیں دی اور یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح ہم سے ہماری دولت چھین کر ہمیں بھکاری بنانا چاہتا ہے۔ اور پھر اس کا غصہ نکالنے کے لیے قارون نے ایک مرتبہ ایک بدکار عورت کو 2 اشرفیوں سے بھری تھیلی دی اور کہا کہ بھری محفل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے۔ اس سے اگلے روز جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کی ایک محفل میں ان کو اللہ کی نصیحتیں کر رہے تھے تو قارون بھی اس محفل میں آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ بدکاری ایک بہت بڑا گناہ ہے، تو اس پر قارون نے کہا کہ اے موسیٰ، لوگ آپ کو بھی بدکار کہتے ہیں
اور اس نے اپنی اس بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے اسی بدکار عورت کو اس محفل میں بلایا، مگر اللہ کی قدرت تھی کہ اللہ نے اس عورت کے دل میں اپنا خوف پیدا کیا اور اس عورت نے اس محفل میں آ کر سب لوگوں کو سچ بتا دیا کہ قارون نے اس کو جھوٹ بولنے کے لیے کتنے پیسے دیے، اور پھر اس عورت نے خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے اشرفی کی وہ 2 تھیلیاں بھی اس محفل میں پیش کی۔ جب لوگوں نے اس اشرفیوں کی تھیلی میں سے اشرفیاں نکال کر دیکھیں تو اس پر قارون کی مہر تھی، تو محفل میں موجود تمام لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ سب کیا رچایا قارون کا ہی ہے، اور قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنا چاہتا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ جو میرا ساتھ دینا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ آ جائے، اور جو قارون کا ساتھ دینا چاہتا ہے وہ قارون کی طرف چلا جائے۔ صرف 2 آدمیوں کے علاوہ باقی تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ گئے۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زمین کا تمام اختیار دے دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون اور اس کے خزانے کو نگل جا۔ قارون اپنے گھر بار اور تمام خزانے سمیت زمین کے اندر بہت زیادہ دھس گیا۔ پھر قارون نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ مجھے معاف کر دو، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو پھر حکم دیا کہ اس کو نگل جا۔ اس وقت قارون اپنی کمر تک زمین کے اندر دھس گیا، اور پھر اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے اس سے نکالو، مگر اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین کو حکم دیتے گئے، اور زمین اس کو اپنے اندر نگلتی چلی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون، اس کا خزانہ اور اس کے تمام چاہنے والے زمین بوس ہو گئے اور لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس کے غرور کی وجہ سے اللہ کے حکم سے اس کو اس کے خزانے سمیت ہی زمین میں دفن کر دیا، اور وہ اس کے بعد پھر کبھی کسی کو نہیں ملا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔